سر میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے جو یہ 7 باتیں بتائیں، ایک ایسی ماں جو بہت زیادہ دنیا نہیں پھر سکتی یا اپنے گھر سے نہیں نکل سکتی، اور وہ اس کے ہسبینڈ آن بورڈ نہیں ہیں، مطلب ان کا آپس کا ریلیشن اتنا اچھا تو ہے، لیکن وہ مدر ان کو فورس نہیں کر سکتی کہ آپ اب اس طرف آئیں، وہ ایک ٹپیکل فادر ہیں اور ان کی صحت بھی اجازت نہیں دے رہی۔ اب وہ ان 7 چیزوں سے کس لیول پر رہ کر وہ ان چیزوں کو کر سکتی ہے، جی یعنی وہ بہت زیادہ نہیں کر پا رہی، لیکن اور وہ اپنے ہسبینڈ کو بھی اس پر نہیں لا پا رہی، اور اپنے ہسبینڈ کو لانے میں ہوتا ہے کہ ان کا آپس کا ریلیشن خراب ہو رہا ہے۔ دیکھیے، پہلی بات یہ سمجھیے کہ یہ جو 2 کام آپ نے کہے نا کہ اب وہ زیادہ کہیں لے کے جا نہیں سکتی اور کہیں موو نہیں کر سکتی سپوز، اور شوہر کے ساتھ اس کی ابھی ہم آہنگی بھی اس درجے پہ نہیں ہے، ذہنی ہم آہنگی، ان دونوں مسائل کے باوجود ایک بہت بڑی کائنات ہے ممکنات کی، ورلڈ آف پاسبلٹیز از دیئر، جس کو وہ ایکسپلور کرے۔ اس میں یعنی صرف یہ 2 چیزیں ہیں جو نہیں ہو سکتی نا، جو آپ نے، اور یہ بھی آپ اس کو یہ نہ کہیں کہ یہ نہیں ہو سکتی، اس کو یہ کہیں کہ فی الحال نہیں ہو پا رہی۔ یہ تو نہ کہیں کہ نہیں ہو سکتی، یہ تو اللہ ہی جانتا ہے ہو سکتی ہیں یا نہیں، اور اللہ جب چاہے گا یہ ممکن کر دے گا۔ تو ان دونوں کے نہ ہو پانے کے باوجود بہت ساری چیزیں اور ہیں۔ میں نے کتابوں کی بات کی، میں نے کہانیوں کی بات کی، کہانیوں میں نے آپ نے ایک زندگی گزاری ہے نا، آپ ماں ہیں، آپ نے کم از کم 25 سال، میرا اندازہ ہے کہ شاید میرا خیال ہے کہ کچھ نہ کچھ تو آپ کی زندگی 20-25 سال تو پیچھے گزری ہے نا، تو اس کی ایک داستان ہے، اس کے اندر بہت سی چیزیں ہیں۔ اگر آپ نے اپنی زندگی میں بہت سے دکھ اٹھائے ہیں تو ہر دکھ جو ہے وہ حکمت کی ایک کان ہوتا ہے۔ اگر احساس شکر کے ساتھ اپنی زندگی کے دکھ کو قبول کر لیا جائے تو حکمت کی ایک کان ہے جو اس میں سے نکلتی ہے، مطلب جیسے مائن ہوتی ہے نا، وزڈم مائن، تو یہ ایک بہت بڑا کام ہے۔ اسی طرح آپ اپنے بہت سی کہانیاں جو آپ کو سننے کا موقع ملا ہو وہ آپ آگے سنائیے۔ کتابوں سے آپ کا رشتہ ہو سکتا ہے، کتابوں کی ایک دنیا ہے، آپ کا اپنا ایک ذوق مطالعے کا ہو سکتا ہے، اس سے آپ مستفید کیجئے۔ اور مجھ سے کسی نے کہا کہ کتابیں بھی خریدنا مشکل ہے، کسی نے مجھ سے ذکر کیا، تو میں نے کہا بھائی پھر آپ لکھنا شروع کر دیجئے، اگر خریدنا مشکل ہے تو لکھنا آسان ہو جائے گا، کیونکہ پھر آپ جو کچھ آپ کے ذہن میں آ رہا ہے آپ وہی لکھ لکھ کے کاغذ پہ اس کو دیجئے، تو اس کے لیے تو یہ کہانی ہے۔ یہ فیصلہ ہم خود کرتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو بندھا ہوا محسوس کریں یا اپنے اختیار کو محسوس کریں۔ دیکھیں، اللہ نے نا کسی بھی انسان کو کسی بھی سچویشن میں اس کے اختیار سے محروم نہیں کیا ہے، یعنی سچویشن جیسی بھی ہو، حالات جیسے بھی ہوں، کچھ نہ کچھ اختیار کا ایک ننھا سا بلبلہ جب تک ہماری سانس چل رہی ہے وہ زندہ رہتا ہے۔ تو ہمارے اختیار کا بلبلہ اسی وقت فنا ہوگا جب ہم فنا ہوں گے۔ جب تک ہم زندہ ہیں ہمارے اختیار کا ننھا سا بلبلہ بھی زندہ ہے۔ ہم اپنے اختیار کے بلبلے کو دیکھنے میں ناکام ہوتے ہیں، ہم وہ ساری چیزیں زیادہ دیکھ رہے ہوتے ہیں جو ہم نہیں کر سکتے۔ مطلب جیسے آپ نے بتایا نا، یہ 2 باتیں آپ نے بتائیں، یہ میں نہیں کر سکتی، تو بس میں اس میں یہ کہوں گا کہ اس کو بس اس طرح نہ دیکھیں کہ میں یہ نہیں کر سکتی یا یہ نہیں ہو سکتا، اس کو اس طرح دیکھیں کہ فی الحال یہ نہیں ہو پا رہا، لیکن انشاءاللہ اللہ سے دعا کریں گے، اللہ اس میں راستے کھولے گا، اور یہ بھی انشاءاللہ اللہ ممکن کرے گا۔ تو ایک بات تو یہ ہے، لیکن ان 2 چیزوں کے علاوہ لاکھوں چیزیں ایسی ہیں الحمدللہ جو آپ کر سکتی ہیں۔ آپ اپنے بچے کو گلے لگا سکتی ہیں، اس کو پیار کر سکتی ہیں، اس کو دعا دے سکتی ہیں، اپنے اندر امید کا ایک سمندر ہے جس میں اپنے بچے کو تیراکی سکھا سکتی ہیں۔ چلو تم سمندر نہیں دیکھا، میرے اندر کی امید کا سمندر دیکھا ہے تم نے، اس میں تیرا کرو۔ بہت سی چیزیں ہیں جو بچوں کو آپ دے سکتی ہیں۔ پرابلم جب ہوتا ہے جب بچوں کو ہم امید کے سمندر کی بجائے اپنے وجود کے اندر مایوسی کا جزیرہ ہوتا ہے، اس کے اندر خود بھی بیٹھے ہوتے ہیں، اس کو بھی بلاتے رہتے ہیں، اور مایوسی کے جزیرے میں اس کو بھی محسوس کرتے ہیں، خود بھی ادھر ہی جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس میں نہیں جانا ہے۔ تو ایک چیز تو یہ دیکھیے گا۔ دوسرے ایک بات یہ دیکھیے گا کہ آپ نے کہا کہ شوہر کے ساتھ تعلق، دیکھیے اس میں ایک بات سمجھ لیں، یہ جتنے بھی لوگ ہمارے یہاں موجود ہیں نا، میں سب سے یہ گزارش کروں گا، انسان کو اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ وہ الجھے گا۔ میں بھی الجھ سکتا ہوں، آپ بھی الجھ سکتے ہیں، جس سے محبت ہوتی ہے اس سے بھی الجھ سکتے ہیں، جس سے بہت پیار ہوتا ہے اس سے بھی الجھ سکتے ہیں، ہمیں جو چیز سب سے زیادہ پسند ہو اس سے بھی الجھ سکتے ہیں۔ اللہ نے انسان کو ایسا ڈیزائن کیا ہے۔ اکثر جدلا، قرآن نے یہ بات عرض کر دی، مطلب وہ جھگڑالو واقع ہوا ہے، وہ الجھنے والا، اس ایک ہوتا ہے، بعض اوقات الجھ جاتا ہے انسانوں سے، لیکن وہ جو الجھنا ہے نا، اس الجھنے کی بنیاد پر یہ سمجھنا کہ بھئی ہمارے درمیان ہم آہنگی نہیں ہو سکتی، یا ہم بس اب ہمارے تعلق اب صحیح نہیں ہو سکتے، ایسا نہ سمجھا جائے۔ اپنے اوپر غور کیا جائے کہ ایک سوال کا جواب نا، جس کو بھی ریلیشن شپ میں مشکل ہو رہی ہے وہ بس صرف ایک سوال کا جواب اپنے آپ سے روزانہ مانگا کرے، ان کو مجھ سے کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں، یہ سمجھنے کی کوشش کروں، اور اس میں جس حد تک اپنے آپ کو
ऐसा कर सकता हूं कि इनकी एक्सपेक्टेशंस पे पूरा उतरने की कोशिश करूं जिस हद तक मेरे लिए मुमकिन है। इनको मुझसे क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, इसको एक्नॉलेज करने की कोशिश करूं। बहुत से लोग जब मेरे पास आते हैं और मियाँ बीवी से ताल्लुक के मसले का शिकार होते हैं, कोई खातून होती हैं या कोई साहब होते हैं, वो कहते हैं जी ये तो मेरा ताल्लुक इनसे बड़ा ख़राब है, बड़ा हमारी नहीं बनती। तो मैं जब ये पूछता हूँ अच्छा ये बताओ इनको तुमसे क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, तो वो अपनी एक्सपेक्टेशंस बताना शुरू कर देते हैं। तो मैं उनसे कहता हूँ भाई मैंने आपसे कुछ और सवाल किया है। वो कहते हैं सर मैं वही बता रहा हूँ, मेरी एक्सपेक्टेशन इनसे ये है। मैं कहता हूँ आप मेरे सवाल को दोहराइए। वो फिर मेरे सवाल को भी इसी तरह दोहराते हैं, आपने ये पूछा है ना मैं इनसे क्या एक्सपेक्ट करता हूँ। मैं उनसे कहता हूँ नहीं मैंने ये नहीं पूछा। फिर दोबारा मैं अपना सवाल, और आप यकीन मानिए बाज़ औक़ात बहुत पढ़े लिखे लोग, यानी बड़े बड़े स्कॉलर्स, बड़े काबिल लोग, पीएचडी स्कॉलर्स और बड़े काबिल लोग जो हैं, जब मैं उनसे सवाल करता हूं तो मैं ये पूछता हूं कि सामने वाले बंदे को तुमसे क्या एक्सपेक्टेशन है, वो अपनी एक्सपेक्टेशन बताने लग जाते हैं। उन्हें ये सवाल ही समझ नहीं आता कि ये सवाल क्या है। अच्छा, एक दफा किसी साहब को जब ये सवाल समझ में आया तो उन्होंने मुझसे बड़ी अजीब बात की। उन्होंने कहा सर उनको मुझसे क्या एक्सपेक्टेशन है ये मुझे कैसे मालूम हो सकता है, ये तो उनको पता होगा, ये आप उनसे पूछिए। तो मैंने उनसे कहा कि देखो, जिस ताल्लुक में दूसरे की मुझसे तवक्को मुझ पर वाज़े नहीं हो सकी, वो ताल्लुक पैदा ही नहीं हुआ है, वो ताल्लुक है ही नहीं। आपके पड़ोसी है ना, पड़ोसी को मुझसे क्या एक्सपेक्टेशन है मुझे नहीं पता, तो इसका मतलब ये है कि पड़ोसी और मेरा ताल्लुक नहीं बना, कोई बात नहीं चलो। लेकिन बीवी को मुझसे क्या एक्सपेक्टेशन है या शौहर को मुझसे क्या एक्सपेक्टेशन है ये मैं बता नहीं पा रहा। एक साहब ने इस पे एक और अजीब सी बात की। उन्होंने कहा सर मैंने ये सवाल उनसे किया ही नहीं। फिर मैंने उनको बताया कि देखो ये सवाल करने के नतीजे में तुम पे खुले, ये ताल्लुक की कमजोरी है। तुम कितने अरसे से उसकी बीवी हो या तुम कितने अरसे से उसके शौहर हो, तो वो 7 साल से वो मेरी बीवी है, तो 7 साल से वो औरत तुम्हारी बीवी है, उसको तुमसे क्या एक्सपेक्टेशन है। तुम्हें 7 साल में तुम नहीं भाप सके, तुम नहीं समझ सके, तुम्हें इसका अंदाजा नहीं हुआ। और होना ये चाहिए था कि तुम्हें जो भी अंदाजा हुआ था तुम उसका इजहार करते, तुम ये कहते कि मुझे ये समझ में आया है कि तुम मुझसे ये चाहती हो, तुम्हें मुझसे ये एक्सपेक्टेशंस हैं, मैं ये महसूस करता हूं। तो ये तो आपस में बैठने से क्लियर होगा। ये कोई वाइवे का सवाल थोड़ी है कि मतलब ये सवाल चले हम कौन से दिन उनसे पूछें, किस टाइम पे पूछें, किस तरह पूछें, ये कोई इस तरह की ये कोई मैकेनिकल चीज थोड़ी है। अल्लाह हमें ये समझ अता करे कि महसूसात की जो खूबसूरती और महसूसात के अंदर जो इखलास होता है ना, वो बहुत सारी कम्युनिकेशंस को अल्हम्दुलिल्लाह मुमकिन बनाता है। बहुत अच्छा सवाल था वो। बस उसमें मैं ये कहूंगा कि अपने शौहर से ये ना समझिए कि अगर अभी आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पाई है तो कभी बन नहीं सकेगी, बिल्कुल ऐसे नहीं सोचें। अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग, जिस दिन आपकी अपने शौहर या अपनी बीवी से अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पा रही होती ना, वो दिन इस बात का मौका देता है कि अब आप अल्लाह से खुसूसी दुआ करें, अपने ऊपर गौर करें। और जिस दिन अंडरस्टैंडिंग अच्छी थी उसका शुक्र अदा नहीं किया था, इस पे शर्मिंदा हूं कि जिस दिन हमारी बड़ी अच्छी बातचीत चल रही थी उस पर मैंने शुक्र क्यों नहीं किया अल्लाह का, और उस बंदे का शुक्र क्यों नहीं किया। तो बस चीज़ों को समझने की कोशिश करें, इंशाल्लाह बेहतर होगी। और जो काम आप अपने बच्चे की ज़िंदगी में कर सकते हैं वो ना छोड़ें, जो नहीं हो पा रहा वो उसका इंतज़ार करें, दुआ करें, वो भी होगा इंशाल्लाह। तो परेशान ना हो, जो कर सकते हैं वो करते जाएं, ठीक है भाई। अल्लाह आपके लिए आसानी का मामला फरमाए। सर मेरा सवाल ये है कि आप जिस तरबियत की बात कर रहे हैं तो उसकी बहुत अहमियत है, लेकिन वो बच्चे जिनकी इस नहज पे तरबियत नहीं हुई और वो बड़े हो चुके हैं, यानी कि 12 साल की उम्र से वो बड़े हो चुके हैं, मैच्योर हो चुके हैं, तो वो खुद अपनी उन कमियों को किस तरह पूरा कर सकते हैं जो कि उनकी तरबियत के टाइम पे जो है उनकी नहीं हुई। जी, बहुत अच्छा सवाल है। एक बेसिक सा शॉर्ट आंसर ये है कि वो पेरेंट्स का टाइम तो चले हो सकता है कि वो गुजर गया हो, लेकिन हमारा टाइम नहीं गुजरा अपने ऊपर काम करने का। और पेरेंट्स का भी मामला ये है कि पेरेंट्स भी जो बच्चों की तरबियत करते हैं उसके 3 राउंड्स हैं। पहला राउंड पैदाइश से लेके जब तक बच्चे बालिग होते हैं, तो ये पहला राउंड है तरबिया का। दूसरा राउंड है बलूगत से लेके बच्चों के निकाह के दिन तक, तो ये दूसरा राउंड है तरबिया का। और तीसरा राउंड है तरबिया का जब निकाह से लेकर अपनी आखिरी टाइम तक। तो ये तरबिया के 3 राउंड्स हैं। जो पेरेंट्स तीनों जो फेजेस हैं या राउंड्स हैं उसमें पेरेंट्स का कुछ ना कुछ रोल चेंज हो जाता है, लेकिन वो बहरहाल कुछ ना कुछ उनका रोल रहता है और वो भी बहुत कुछ कर सकते हैं। यानी अगर आप एज अ पेरेंट पूछ रही हैं कि हमारे बच्चे अब बड़े हो गए और हम क्या कर सकते हैं, तो उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी कुछ किया जा सकता है। और अगर आप अपने हवाले से पूछ रही हैं कि भाई मैं बड़ी हो गई हूँ तो मैं कितनी बड़ी, मतलब मैं माँ बन गई हूँ, तो भी अपने ऊपर काम किया जा सकता है। और अगर मैं अभी कॉलेज की स्टूडेंट हूँ तो भी अपने ऊपर काम किया जा सकता है। मतलब अल्हम्दुलिल्लाह इसके इम्कानात बिल्कुल मौजूद हैं और इसकी तफसीलात और इसकी रहनुमाई अल्हम्दुलिल्लाह हमारे प्रोग्राम्स में मौजूद है। अल्लाह आपकी मदद फरमाए। ठीक है, मेरा ये सवाल है कि मेरा 7 साल का बच्चा है, तो उसके इम्पल्स कंट्रोल पे कैसे काम किया जाए। दोस्तों के घर पे खेलने के लिए अगर जाए तो उसको कोई खिलौना बहुत ज़्यादा पसंद आ जाता है, तो वो फिर उसको ले लेता है उससे पूछे बगैर।
देखिए कुछ चीज़ें हैं, अपने ऊपर आहिस्ता आहिस्ता बच्चों को काबू आता है, और सेल्फ कंट्रोल जो है ना वो ग्रेजुअली बच्चे सीखते हैं। वो अपनी क्यूरियोसिटी में और अपनी किसी भी चीज़ की वो ठान लें या कोई इरादा कर लें तो बस वो फौरी तौर पे उसे करना चाहते हैं, और अल्लाह ने उनको इस तरह बनाया है। ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि ये ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता उन्हें समझ में आता है कि अच्छा इसको कैसे करना है। तो इसका एक तरीका ये है कि बाज़ मौज़ूआत हैं, बाज़ टॉपिक्स हैं जिन पे डिस्कस किया जाए, बिल्कुल इनडायरेक्ट मैनर में। उसको इस तरह डिस्कस ना किया जाए कि आप ये क्यों करते हैं और आपको नहीं करना चाहिए, या आप ये नहीं किया करें, इस तरह डिस्कस नहीं किया जाए। डिस्कस करने का तरीका ये होगा कि बच्चे को टारगेट किए बगैर, बच्चे को मेंशन किए बगैर, उसके किसी बिहेवियर को पॉइंट आउट किए बगैर आप एक उसूली लेवल पर चीज़ों को डिस्कस करेंगी, और आप ये बताएंगी कि अगर मुझे कोई चीज़ बहुत अच्छी लगती है, सबसे बेस्ट तरीका यह है कि आपको अगर किसी इंसान की एग्जाम्पल देनी है तो अपनी एग्जाम्पल दें। अगर इंसान की एग्जाम्पल नहीं दे रही तो उसूल की सतह पर उस चीज़ को डिस्कस करें, या फिर अपनी एग्जाम्पल दें। और सबसे बुरा तरीका यह है कि बच्चे के किसी बिहेवियर को पॉइंट आउट करके उस पर डिस्कस किया जाए कि भाई कल आप जो उधर बैठे हुए थे उस वक्त ये हो रहा था, तो आपने इसमें ये क्यों किया, आपको ये नहीं करना चाहिए था, या आप ये क्यों करते हैं। ये तरीका मुनासिब नहीं है, बल्कि आप ये कहिए, आप उसको डिस्कस कीजिए कि अगर कोई चीज़ हमें बहुत अच्छी लगे और हमारा दिल चाहे कि हम उसे लें, लेकिन वो चीज़ हमारी नहीं है, किसी और की है, तो हमें क्या करना चाहिए। या अगर कोई चीज़ हमें बहुत अच्छी लगे लेकिन हमें इसकी इजाज़त ना हो, तो हमें क्या करना चाहिए। और या अगर कोई चीज़ बहुत अच्छी लगे लेकिन वो हमारे पास ना हो, किसी और के पास हो, तो हमें क्या करना चाहिए। या अगर कोई चीज़ बहुत अच्छी लगे लेकिन वो हमारे लिए अच्छी ना हो, तो हमें क्या करना चाहिए। या किसी ने हमें मना किया हुआ हो कि इसको नहीं टच करना है, तो हमें क्या करना चाहिए। और फिर इस मामले में अपनी बात बयान करें कि कभी कभी हमारे साथ ये होता है और हम फिर क्या करते हैं। यानी आप जैसे अस्मा साहिबा खुद, कभी आपको कोई चीज़ बहुत अच्छी लगती है तो आप क्या करती हैं, फ़ौरन उसे ख़रीद लेती हैं, फ़ौरन उसे पकड़ लेती हैं, फ़ौरन उसे लेने की कोशिश करती हैं, और अगर नहीं मिले तो आप बहुत नाराज़ होती हैं, उदास होती हैं। आपका अपना मामला क्या है, तो पहले तो आप अपने आप को भी चेक करेंगी, और फिर आप पर्सनल एग्जाम्पल देंगी कि भाई उस दिन बड़ा दिल चाह रहा था कि मैं फ़लाँ चीज़ खाऊं, लेकिन मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और मैंने ये समझा कि अच्छा इस तबीयत की ख़राबी में ये चीज़ तो मुझे नहीं खानी चाहिए। तो फिर मैंने अपने आप को समझाया, मैंने अपने आप से ये कहा कि देखो ये चीज़ तो तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, तुम्हें नहीं खानी चाहिए। और इस तरह से आप अपनी कोई पर्सनल अपना इंटरनल एक्सपीरियंस जो है वो अपने बच्चे को बताइए कि ये सिचुएशन ऐसी नहीं है कि सिर्फ बच्चे की ज़िंदगी में आती हो और हमारी ज़िंदगी में नहीं आती हो। हमारी ज़िंदगी में भी ऐसी सिचुएशंस आ सकती हैं जिसमें कोई चीज़ हमें बहुत स्ट्रांगली हमारे दिल में ये ख्वाहिश पैदा हो कि ये हमें मिल जाए, लेकिन हमें क्या एहतियात करनी चाहिए। और इस चीज़ को डिस्कस करें बच्चे को पॉइंट आउट किए बगैर। दूसरी बात यह है कि ये जो फितरत के साथ हमारे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं ना, जब हम नेचर के साथ अपना वक्त गुजारते हैं और कुछ तजर्बा करते हैं नेचर के अंदर। मैं इसकी एक मिसाल देता हूँ। आपके घर में कोई फल आया और अल्लाह करे कि वो जीएमओ और हाइब्रिड फल ना हो, उसके अंदर बीज मौजूद हो, और वो जो बीज है वो आपने निकाला और फिर आपने उसको खुश्क किया, ड्राई किया, और फिर बच्चों के साथ डिस्कस किया कि चलें हम इस बीज को लगाएंगे एक पॉट में या ज़मीन में लगाएंगे और फिर इंतज़ार करेंगे। आपने बीज बोया है ज़मीन में बच्चों के साथ मिल के, चाहे वो लीमू का है, चाहे वो टमाटर का है, चाहे किसी भी फल का है। और अब जो इंतज़ार का एक इम्तहान शुरू होगा ना, ये बेहतरीन टेम्परामेंट ट्रेनिंग कोर्स है। मैं तो ये समझता हूँ कि किसी भी, चाहे हमें भी, बड़ा हो या बच्चा हो, उसे अगर गुस्सा आता हो और इम्पल्सिव हो, या गुस्से के अलावा भी मतलब इम्पल्सिव बाइंग है, रिएक्शन है, खामोश नहीं रहा जा सकता। वो सामने वाला कोई बात कह रहा है, फौरन जवाब जरूर देना है और सोचे समझे बगैर देना है। सामने वाले ने अभी जुमला मुकम्मल नहीं किया, इनका जवाब तैयार है और ठक करके जवाब दे दिया। इससे कितने ताल्लुकात खराब हुए हैं, कितना घर का माहौल खराब हुआ है। बस जवाब देना है और बस फौरन देना है। तो ये इम्पल्सिव टॉकिंग है, इम्पल्सिव बाइंग है, इम्पल्सिव टेम्परामेंट इश्यूज हैं, ये सब मामलात हैं। तो अगर हम इम्पल्सिव से निकल के रिफ्लेक्टिव होना चाहते हैं और अपने टेम्परामेंट की ट्रेनिंग करना चाहते हैं, तो हम कोई पौधा लगा लें और फिर देखिए कैसा, मतलब लीमू, पहले तो वो पौधा निकलने में इंतजार करना है, फिर जब पौधा निकल गया तो बड़े होने का इंतजार करना है, फिर बड़ा हो गया तो फूल आने का इंतजार करना है, और फूल आ गया तो फल आने का इंतजार करना है, और फल निकल आया तो उसके पक्के होने का, क्योंकि वो राइप नहीं हुआ जब तक आप तोड़ नहीं सकते, तो उसके राइप होने का इंतजार करना है। और फिर जब वो राइप फल पक्के तैयार हो गया और आपने तोड़ लिया, तो फिर दोबारा इस बात का इंतजार करना है कि अब दोबारा कब आएगा। तो फिर आपको उस सीजन का इंतजार करना है जिसमें अब वो आएगा, क्योंकि वो सारे साल नहीं आएगा, वो तो अपने सीजन में आएगा। ये जो इंसान के मिजाज के अंदर जो तहम्मुल को डेवलप करने में फितरत जिस तरह हमारी मदद कर सकती है, अल्लाह करे कि हम फितरत की इस मदद को कबूल करें, इससे इस्तेफादा करें। तो ये दो मैंने मशवरे दिए हैं। एक तो ये कि बच्चों के साथ इस पे बात कैसे की जाए और उसमें क्या एहतियातें हैं। दूसरी बात ये कि हमें फितरत के अंदर किस तरह के तजर्बे लेने चाहिए और देने चाहिए जिससे हम तहम्मुल उनके अंदर इंशाअल्लाह ताला
اور اپنے اندر بھی. دیکھیں جو مسئلہ بھی بچے کے اندر نظر آ رہا ہے, پہلی ایک کام یہ کیجئے, یہ سب لوگ کیجئے, جو مسئلہ بھی آپ کو اپنے بچے میں نظر آیا ہے سب سے پہلے یہ دیکھیے کہ آپ کے اندر بھی وہی مسئلہ تو موجود نہیں ہے, اور اگر آپ کے اندر وہ مسئلہ موجود ہے تو پھر آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ مسئلہ شاید مجھ سے اس میں گیا ہے. تو سورس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہوتی ہے بہت سے موقعوں پر. اللہ ہم سب کے لیے آسانی کرے. جب بچہ کمپیریزن کرے کچھ اچھی چیزیں ہیں جو گھر میں فالو ہو رہی ہیں اور وہ باہر جب دیکھتا ہے کہ وہ فالو نہیں ہو رہی, فار ایگزامپل نماز ہے اور ہم پڑھتے ہیں تو وہ بچہ کہتا ہے کہ ماما فلاں بندہ کیوں نہیں پڑھتا نماز, وہ بھی تو مسلم ہے, یا وہ سر کور کیوں نہیں کرے. تو اس کمپیریزن میں ایک حکمت بھرا جواب کیسے بچے کو سمجھایا جائے؟ جی بہت اچھا سوال صاحب, ماشاء اللہ اچھا سوال کیا آپ نے. دیکھیے بچہ کمپیریزن خود کر رہا ہے, یہ بہت نیچرل چیز ہے, بچہ کرے گا. وہ اپنے آپ کو دوسروں سے بھی کمپیئر کر سکتا ہے اور نہیں بھی کر سکتا. اگر وہ دوسروں سے خود کو کمپیئر کرتا ہے تو یہ بھی ایک نیچرل ٹینڈنسی ہے, اور جب وہ دوسروں سے نہیں کمپیئر کرتا یہ بھی ایک نیچرل ٹینڈنسی ہے. وہ اپنی دنیا میں مگن ہوتا ہے, یہ بھی ایک نیچرل ٹریٹ ہے. وہ دوسروں سے اپنے آپ کو کمپیئر کر کے کوئی رائے اپنے بارے میں بنا رہا ہوتا ہے, یہ بھی ایک نیچرل ٹریٹ ہے. اور ایک چیلنج اس وقت آتا ہے جب کوئی کام, مثال کے طور پہ نماز آپ نے کہا کہ وہ یہ کمپیئر کر رہا ہے کہ دوسرے تو نماز نہیں پڑھ رہے. یہ والی جو بات ہے کہ وہ دوسروں کو, اب وہ کمپیریزن دوسروں کو جج کرنے کی وجہ بن جائے, یہ ہے پرابلم. یعنی اس نے کمپیریزن کیا اور کمپیریزن کے نتیجے میں اگر دو مسائل پیدا ہو رہے ہیں, اور یہ ہوتے ہیں مسائل, اپنے آپ کو جج کر رہا ہے اور وہ ججمنٹ ایسی ہے کہ اس سے کوئی منفی رجحان پیدا ہو رہا ہے, نا امیدی پیدا ہو رہی ہے, یہ ایک پرابلم ہے. یا وہ دوسروں کو جج کر رہا ہے اور دوسروں کے بارے میں بدگمان ہو رہا ہے, یہ بھی ایک پرابلم ہے. ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ تو میں اصولی طور پر ایک بات اس میں ایڈ کرتا ہوں, اور یہ بالکل اصول کی سطح پہ میں بالکل مختصر جواب آپ کو دوں گا تاکہ پہلے آپ کو یہ سمجھ میں آئے کہ اس میں کرنا کیا ہے. دیکھیے بچوں کو یہ بات سکھانی ہوگی اور پہلے یہ بات خود سمجھنی ہوگی کہ ہمیں اپنے عمل کو دوسروں کے عمل سے کمپیئر نہیں کرنا ہے, بلکہ ہمیں اپنے عمل کو اصول سے کمپیئر کرنا ہے. یعنی ہم جو کمپیئر کریں نا, اصول کیا ہے یا اسٹینڈرڈ کیا ہے, ٹھیک ہے. اور اسٹینڈرڈ انسانوں کو نہیں بنایا جائے. یا تو صرف انسان کامل کا عمل ہمارے لیے اسٹینڈرڈ ہوگا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل, یا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے یا ہمیں پیچھے ہماری جو ہمیں اپنے آئیڈیولوجیکل کانٹیکسٹ میں جو اصول اور اسٹینڈرڈز حاصل ہوتے ہیں, ان اصولوں سے اور ان اسٹینڈرڈز سے ہمیں اپنے عمل کو کمپیئر کرنا ہے. میں اس کی ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ میں تو نماز پڑھ رہا ہوں, فلانا نہیں پڑھ رہا. یہ ہے جب میں اپنے عمل کو دوسروں سے کمپیئر کر رہا ہوں, لیکن اب مجھے اپنے عمل کو کسی اسٹینڈرڈ سے یا کسی اصول سے کمپیئر کرنا ہے. مثال کے طور پر اصول کیا ہے, اسٹینڈرڈ کیا ہے, کیا نماز پڑھنا اور کس طرح سے نماز پڑھی جانی چاہیے, کس طرح سے نماز سے میرا تعلق ہونا چاہیے, نماز کے حوالے سے مجھ سے کیا ایکسپیکٹ کیا گیا ہے. تو اپنے آئیڈیولوجیکل کانٹیکسٹ میں, اپنے ایمانی تناظر میں میرے لیے معیار کیا ہے. تو انسانوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنا موازنہ ان معیارات کے ساتھ کریں. اور بچوں کے ساتھ بھی یہ ڈسکس کیا جائے. بچوں سے اس طرح سوال کیا جا سکتا ہے کہ بیٹا چاہیں تو یہ والی اگزامپل ہٹا کے کوئی اور اگزامپل بھی لے سکتی ہیں کہ یہ فلاں معاملے میں یہ کام کرتی ہوں. فرض کیجئے کہ میں اپنا کام خود سے کرتی ہوں, کسی کی مدد نہیں لیتی. ہم ارلی مارننگ سے اپنا دن شروع کرتے ہیں اور صبح اپنے یہ والے کام کرتے ہیں. تو مجھے اپنے عمل کو دوسروں سے جج کرنا چاہیے, دوسروں سے کمپیئر کرنا چاہیے, یا اس اصول سے کمپیئر کرنا چاہیے کہ ہمیں اپنے کام کیسے کرنے چاہیے. مطلب ہمارے پاس کوئی اسٹینڈرڈ, کوئی پرنسپل ہونا چاہیے. اپنے کیس کو ڈسکس کر کے کیجیے, مجھے یہ چیز چونکہ کوئی نہیں کر رہا تو میں اس بیسس پہ نہیں کروں, یا مجھے اس لیے کرنا چاہیے کیونکہ یہ ایک اصول ہے, یہ اس کو میں نے اپنے لیے ایک اسٹینڈرڈ مانا ہے. بات واضح ہو رہی ہے؟ تو یہ بات بالکل اسی انداز سے اپنے آپ کو ڈسکس کرتے ہوئے, اپنے کیس کو ڈسکس کرتے ہوئے بچوں کو یہ ریئلائزیشن ہوگی کہ کمپیریزن انسانوں کے ساتھ کرنے کی بجائے, جس طرح کے کمپیریزنس اچھے ہیں نا, میں وہ بتا دیتا ہوں. انسان اپنے ایک عمل کا اپنے دوسرے عمل سے موازنہ کرے, یہ بالکل ٹھیک اور اچھی بات ہے. انسان اپنے عمل کا کسی اصول یا کسی معیار سے موازنہ کرے, یہ بھی بہت اچھی بات ہے. یہ دو بہت اچھی باتیں. یعنی اصولی طور پر میری نماز کو ایسا ہونا چاہیے, نماز کا اسٹینڈرڈ یہ ہے کہ وہ اس کوالٹی کی ہونی چاہیے, اور میں اپنی نماز کو اس کوالٹی سے کمپیئر کر رہا ہوں. یا میں اپنے ایک عمل کو دوسرے عمل سے کمپیئر کر رہا ہوں کہ جب میں فلاں کام بہت اچھا کر لیتا ہوں تو میں فلاں کام بھی اچھا کر سکتا ہوں. یہ چیز انسان کے لیے مناسب ہے. لیکن دوسرے انسانوں سے اس طرح کی کمپیریزن جس کے اندر دوسروں کے بارے میں کوئی ججمنٹ پیدا ہو رہی ہو, اس سے اپنے آپ کو روکنا چاہیے. تو اس میں انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہو جائے گا آہستہ آہستہ. اس میں اگر آپ کو یہ چیز کلیئر ہوگی اور اس طرح سے آپ ڈسکس کریں گی تو انشاءاللہ یہ پرابلم نہیں رہے گا انشاءاللہ. تو یہ کلیئر ہے صالحہ صاحبہ؟ جیسے نماز ہے یا جلدی اٹھنا ہے, یہ سارے سوال جب بچہ مجھ سے کرے کہ وہ کیوں نہیں کر رہے, تو مطلب میں یہ چاہ رہی ہوں کہ وہ اس بات کو لائٹ بھی نہ لے کہ مطلب نماز پڑھنا, مطلب جیسے زیادہ تر لوگ اگر ایسے کر رہے ہیں تو بچہ کہے گا شاید یہ ایسے کر سکتے ہیں.
اب یہ سوال کی نوعیت چینج ہو گئی ہے. پہلے کچھ اور سوال تھا جس کا میں نے جواب دیا, اب یہ تھوڑا سا چینج ہو گیا. اب آپ کا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی عمل جو ہم بچے سے کروانا چاہتے ہیں وہ اس کے ماحول میں دوسرے لوگ نہ کر رہے ہوں, تو وہ جو بہت سارے لوگ وہ کام نہیں کر رہے اور ہم اس سے کروانا چاہ رہے ہیں, تو یہ کانٹراڈکشن جو ہے, جو ماحول میں کانٹراڈکشن ہے, اس کے نتیجے میں اس کا کوئی نیگیٹو انفلوئنس ہوگا جو دوسرے نہیں کر رہے, یہ آپ کا یعنی ان سے انفلوئنس ہو کے وہ بھی یہ کام نہ کرے, کیا یہ ہوگا؟ اس کو سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ بچے کی زندگی میں جو 1000 لوگ ہوتے ہیں نا, ان میں سب سے اہم انسان, کم از کم یہ جو ایج گروپ ابھی جس کی ہم بات کر رہے ہیں, اس میں سب سے اہم انسان وہ ہے جو اس کی ماں اور اس کے باپ ہیں. اگر 1000 لوگ کچھ اور کر رہے ہوں لیکن ماں اور باپ پورے یقین کے ساتھ, پورے شوق کے ساتھ, شرح صدر کے ساتھ ایک صحیح عمل کر رہے ہوں, تو بچے کے اوپر, اگر میں آپ سے عرض کروں کہ شرح صدر ہمیں نصیب ہو جائے, یعنی ہم کنوکشن کے ساتھ اور پیشن کے ساتھ, یعنی شرح صدر کے اندر پیشن بھی شامل ہے, کنوکشن بھی شامل ہے, تو پیشن اور کنوکشن کے ساتھ ہم اپنے عمل کو ٹھیک کرتے ہوئے اپنے حصے کا کام کر رہے ہوں, یہ ایک بات ہے. دوسری بات یہ کہ بچہ ہم سے محبت کرتا ہے, بچہ ہم پہ ٹرسٹ کرتا ہے, ہم سے اٹیچڈ ہے, ہماری بہت اچھی بانڈنگ ہے, تعلق ہے, تو انشاءاللہ تعالی, اور پھر ہم بچے کو دعا بھی دیتے ہیں, بچے سے اس بات پہ ڈسکس بھی کرتے ہیں. یہ تیسری چیز ہے کہ بچے سے ڈسکشن ہوتا ہے کہ ہم کیا کیوں کرتے ہیں اور کیا کیوں نہیں کرتے, یعنی ایک مورل ریزننگ بھی اس کو پرووائڈ کی جاتی ہے کہ ہم نے جس عمل کو منتخب کیا ہے اس کی ریزنز کیا ہیں. تو ہم یہ تینوں کام ہو رہے ہیں, یعنی ہم کنوکشن اور پیشن کے ساتھ وہ عمل کر رہے ہیں, ہم بچے کے پسندیدہ انسان ہیں, بچے کے ساتھ گہری بانڈنگ ہے, اور جو عمل ہم کر رہے ہیں اس کی ریزننگ بھی بچے سے ڈسکس ہوتی رہتی ہے. اب اگر 1000 لوگ بھی وہ کام نہ کر رہے ہوں تو آپ کو پریشان نہیں ہونا چاہیے, اور بہرحال اللہ آپ کے لیے, مطلب آپ اپنے حصے کا کام کر چکی ہیں اور انشاءاللہ تعالی بہت بہتر رہے گا. اس پہ پریشان نہ ہو. دیکھیں, یہ گارنٹی تو اللہ نے انبیاء کو بھی نہیں دی کہ ان کی تعلیم اور تربیت کے نتیجے میں ان کی اولاد ان کے راستے پہ آ جائے, ان کی بیوی ان کے راستے پہ آ جائے, یہ گارنٹی تو اللہ نے نبی کو بھی نہیں دی تھی. اور انبیاء کی مثالیں ہمیں اس لیے دی گئی ہیں تاکہ ہمیں یہ سمجھ میں آ جائے کہ ہمیں اخلاص کے ساتھ اپنے حصے کا کام کرنا ہے, اور اللہ اس کے نتیجے میں نتائج پیدا کرے گا. اللہ تعالی ہماری اولادوں کو, ہماری پیرنٹنگ کی کمزوریوں کی وجہ سے ہماری اولادوں کو نقصان نہ ہونے دے. جی سر, میرا سوال ہے کہ میری بچی 12 سال کی ہے, لیکن وہ جو ہے بہت موڈی ہے, اور بات بات پہ جو ہے ناراض ہو جاتی ہے ہم سے, اور بات بات پہ جو ہے نا وہ کہتی ہے کہ مطلب جو ہے میں بور ہو رہی ہوں, اس طرح سے مجھے کہتی ہے بہت. یہ تو میرا خیال ہے کہ بہت سارے لوگوں کا سوال ہوگا یہاں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, اور آپ کے سوال میں اصل میں 2 سوال ہیں. ایک یہ کہ وہ بہت موڈی ہے, اور دوسرا سوال یہ ہے کہ وہ بور ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو ویسے ان دونوں سوالوں کے کچھ الگ الگ جواب بھی ہیں اور کچھ کامن جواب بھی ہے. میں کچھ اصولی باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. دیکھیے, سب سے پہلے یہ دیکھیے کہ یہ 2 مسائل آپ کے اندر تو نہیں ہیں. سب سے پہلے آپ یہ دیکھیے, یعنی اگر آپ کے شوہر سے یہ پوچھا جائے, اگر یہ پوچھا جائے کہ بھئی آپ جو ہیں وہ موڈ, آپ کے موڈ کیسے رہتے ہیں, بہت زیادہ آپ تو موڈی نہیں ہیں, یا بوریت کا مسئلہ آپ کو تو نہیں ہے, یا آپ کے شوہر کو تو نہیں ہے, تو پہلے تو آپ یہ چیز دیکھیے, اور اگر ایسا مسئلہ ہے تو اس مسئلے کو ٹھیک کیجئے, اور اس بات کو سمجھیے کہ بہت سے مسائل جو بچوں میں پیدا ہوتے ہیں اس کی وجہ ہمارے اندر موجود ہوتی ہے, ہمارے اندر سے ان کے اندر جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے وجود کی آلودگیوں سے ہماری اولادوں کو محفوظ رکھے. تو یہ ایک بات ہے. دوسری بات یہ ہے, یہ جو موڈ کے مسائل ہیں نا, کبھی کبھی ہم بچوں کو لاڈ سے خراب کرتے ہیں, بلکہ لاڈ بھی بری چیز ہے اور خوف بھی بری چیز ہے. لاڈ کہتے ہیں اس کی ہر خواہش کو پورا کرنا, لاڈ کہتے ہیں وہ کام جو بچہ خود سے کر سکتا ہے وہ اس کو نہ کرنے دینا, بلکہ خود ہی ہر وقت کھڑے ہو جانا کہ بھائی یہ کام بچہ کیوں کرے گا, ہم کریں گے. تو وہ اپنے شوز پالش کر سکتا ہے, آپ نے کہا نہیں تم کیوں شو پالش کرو گے, وہ تو ماں صدقے ماں ہے نا. تو یہ ماں نے اپنا غلط استعمال کیا ہے, فالتو کی چیزوں میں اپنے وجود کا صدقہ دے دیا ہے. یہ بالکل ایسا کوئی صدقہ اللہ نے آپ سے نہیں مانگا ہے. آپ اپنی اولاد کو خراب کرنے کے لیے اپنے آپ کو صدقے میں پیش کر رہی ہیں, یہ بالکل صدقہ نہیں ہے. تو ماں صدقے کہہ کے مطلب وہ اٹھ کے پانی نہیں پی سکتا, اس کو لیسز باندھنے آ گئے ہیں لیکن باندھتا نہیں ہے اس لیے کہ آپ باندھیں گی, یہ والی کام ٹھیک ہونے چاہیے. تو موڈ خراب کرنے کی ایک وجہ یہ ہے کہ اس کے ناز اٹھائے گئے ہیں. دیکھیں, بچے کے ناز اٹھانا یا بچے کے لاڈ کرنا یہ بڑی خرابی کی بات ہے. آپ سے جو چیز مانگی گئی ہے, جو آپ کو کرنی ہے, اس کی رسپیکٹ کریں, اس سے محبت کا اظہار کریں, اس سے گلے لگائیں, اس کو دعا دیں, اس پہ اعتماد کریں, اس سے بہت گہرا تعلق بنائیں, اس کو پیار کریں. یہ سب چیزیں آپ کیجئے, لیکن اس کی ہر خواہش ماننا, جو کہہ رہا ہے, جو زبان سے نکلا وہ پورا کیا جائے. گھر میں جو کھانا پکا ہے وہ نہیں کھائے گا, اب وہ اس کو بازار سے برگر منگوا کے کھلایا جا رہا ہے. یہ سب چیزیں
ٹھیک ہونی چاہیے. اور اسی طرح لاڈ کرنے کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ کسی بھی سچویشن میں بچے کو نو نہ کہا جائے, روکا نہ جائے. یہ بھی ایک بڑی ناسمجھی کی بات ہے. ہم بچے کو نو کہہ سکتے ہیں, روک بھی سکتے ہیں. آپ کا بچہ غلطی کر سکتا ہے اور اس کی غلطی بتانا کوئی بری بات نہیں ہے. اس کے لیے بس حکمت چاہیے کہ غلطی کیسے بتائی جائے. یہ ایک الگ موضوع ہے کہ بچے کی غلطی کیا اس طرح بتائی جائے کہ تم نے غلط کیا ہے, یا انڈائریکٹلی بتائی جائے. تو غلطی بتانے کے لیے بھی حکمت چاہیے, لیکن ہم اسے نو بھی کہہ سکتے ہیں. نو کہنے کے لیے بھی حکمت چاہیے. کسی کام سے روک بھی سکتے ہیں. تو ERDC جس طرح کا پیرنٹنگ کا پورا جو طریقہ کار یا جو سوچ معاشرے میں دے رہا ہے, اس میں یہ نہیں ہے کہ ہم نو نہ کہیں. ہم نو کو غلط نہیں کہتے. مطلب ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ درست وجہ سے مہذب انداز میں بچے کی عزت نفس کو پامال کیے بغیر بہت حکمت کے ساتھ نو بھی کہہ سکتے ہیں, اسے کسی غلط کام سے روک بھی سکتے ہیں, اس کی تصحیح بھی کر سکتے ہیں. ان سب چیزوں کو کیا جا سکتا ہے. تو کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ ہم لاڈ اٹھاتے ہیں اپنے بچوں کے, اس کی وجہ سے ان کے مزاجی مسائل پیدا ہوتے ہیں. اسی طرح کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنے خوف میں اس کو رکھتے ہیں. یہ بھی ایک غلط بات ہے, یہ بھی نہیں کیا جائے. بعض اوقات تو یہ ہوتا ہے کہ والد صاحب نے خوف میں رکھا ہوا ہے, ماں نے لاڈ دیا ہوا ہے, دونوں اپنے اپنے حصے کی بربادی کا سامان کر رہے ہیں. ابا جان خوف کے ذریعے اور اماں جان لاڈ کے ذریعے بچے کو برباد کرنے کے راستے پہ چل رہے ہیں. ایک خاتون میرے پاس آئیں, انہوں نے اپنے شوہر کے سخت رویے کا ذکر کیا, پھر اپنے کچھ باتیں بتائیں بچوں کے حوالے سے. تو میں نے کہا دیکھیں, آپ کے شوہر بچے سے غلط رویہ اختیار کرتے ہیں, یہ بات میں بالکل مانتا ہوں کہ یہ غلط کام ہے, نہیں کرنا چاہیے. لیکن اس کے جواب میں آپ دوسری قسم کا غلط رویہ اختیار کریں, اس کی اجازت کس نے دی ہے آپ کو؟ اپنے لاڈ سے بھی بچانا ہے, اپنے خوف سے بھی بچانا ہے. اور پھر ایک اور بات میں اس میں یہ کہوں گا کہ بعض اوقات بچوں کی لائف میں بہت سٹریس ہوتا ہے, بہت پریشر ہوتا ہے, بہت سارا ہوم ورک ہے, بہت سارے امتحانات ہیں, رٹا لگانے کا پریشر ہے. یہ جو کام ہے نا, جبری ہوم ورک, جبری ایگزامز, ان سب چیزوں یا جبری حفظ, یعنی سہولت کے ساتھ, شوق کے ساتھ, محبت کے ساتھ, علم دوستی کے ساتھ چیزوں کو آگے بڑھنا چاہیے. اور زبردستی یہ کام نہیں ہونا چاہیے. اگر اسکول میں یا پڑھائی میں زور زبردستی ہے تو بھی ٹھیک نہیں ہے, اس سے بھی بچے کے مزاج میں مسائل پیدا ہوں گے. تو میں نے 4 باتیں عرض کی ہیں. آپ کے مزاج کا مسئلہ تو نہیں ہے, پہلے یہ دیکھ لیجئے. آپ لاڈ سے خراب تو نہیں کر رہی, یہ دیکھ لیجئے. خوف میں مبتلا تو نہیں کر رہی, یہ دیکھ لیجئے. اور چوتھی بات میں نے یہ کہی ہے کہ امتحان کا, اسکول کا یا ہوم ورک کا یا کاموں کا پریشر یا اسٹریس اس کو مل رہا ہے تو وہ نہیں ہونا چاہیے, یہ دیکھ لیجئے. تو کم از کم یہ 3-4 چیزیں دیکھیے. اور پھر 5ویں چیز یہ ہے کہ اس کی عزت نفس کا خیال رکھیے, اور یہ کام کریں گے انشاءاللہ بہتر ہوگا. باقی بورڈم یا بوریت جو ہے یہ کوئی اتنا اس کو مسئلہ نہیں سمجھیں. والدین کی ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ اولاد کو بور ہونے سے بچایا جائے, انہیں ہر وقت کچھ نہ کچھ انٹرٹین کیا جائے, انہیں کچھ نہ کچھ ایکٹیویٹی ہم دیتے رہیں. ہمارا کام یہ ہے کہ انہیں ایکٹیویٹی فراہم کرتے رہیں, یہ ہمارا کام نہیں ہے. ہمارا کام یہ ہے کہ ہم وہ انوائرمنٹ کریٹ کریں جس میں ان کے پاس مختلف ایکٹیویٹیز انیشیٹ کرنے کے آپشنز موجود ہوں. مثال کے طور پر آپ نے ایک ماحول بنایا ہے جس میں کچھ باغبانی یا پودے لگانے کا موقع بھی میسر ہے, کچھ پینٹنگ کا موقع میسر ہے, کچھ کتابیں ہیں, مطالعے کا موقع میسر ہے. گھر میں ٹی وی جو ہے وہ مرکزی ایکٹیویٹی نہیں ہے, لہٰذا لوگ ہیں, کچھ کھیلنے کے مواقع موجود ہیں. تو اس کے پاس کرنے کے کئی کام, بہت سے آپشنز اویلیبل ہیں, اور کبھی آپ بھی اس کے ساتھ مل کے وہ کام کر لیتے ہیں, اور کبھی آپ اپنے کاموں میں ہوتے ہیں, وہ خود ہی ان کاموں کو کرتا ہے. تو بوریت کی اتنی وہ نہ کریں, پریشان نہ ہوں اس بات پر. اور اگر وہ بہت بور ہو رہا ہے تو اس کے جواب میں موبائل نہ دے دیجیے گا اسے, ٹھیک ہے. آپ بھی یہ دیکھیے کہ آپ بور ہوتی ہیں, اور اگر آپ بور ہوتی ہیں تو کیا کرتی ہیں آپ اس میں, تو یہ ضرور دیکھیے گا. بوریت کے اوپر بھی میری ایک تفصیلی گفتگو ہے. بوریت کیا یہ واقعی ایک مسئلہ ہے بوریت, اور بوریت کی کافی تفصیل میں گیا ہوں. پرانی گفتگو ہے, کوئی 8-9 سال پہلے کی. تو اگر آپ چاہیں تو اس کو دیکھیے گا, اس میں آپ کو چیزیں انشاءاللہ مزید سمجھ آئیں گی. سر میرا آپ سے یہ سوال تھا کہ جیسے میں بچوں کے ساتھ ایکٹیویٹیز کرتی رہتی ہوں, جیسے ہم چیریٹی ڈسٹریبیوشن کے لیے گڈی بیگ بناتے ہیں, کبھی ہم پیسے کلیکٹ کرتے ہیں چیریٹی کے لیے. تو ایک ایکٹیویٹی کا میرے ذہن میں ہے کہ شاید ان کی ایج ابھی چھوٹی ہے تو آپ اس سے گائڈ کریں. جیسے ہم اگر ہاسپٹل کے وارڈز وزٹ کریں, چلڈرن وارڈز یا دارالسکون یا ایدی سینٹر, تو وہاں پہ مجھے ہوتا ہے کہ جیسے بچوں کو ایک موقع ملنا چاہیے اپنے سے لیس پریویلیج بچوں کو دیکھنے کا. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایج بریکٹ 6 to 12 یہ تھوڑا سا سینسیٹیو ہے, ابھی بھی ینگ ہے, مجھے تھوڑا سا ویٹ کرنا چاہیے؟ جی عائشہ صاحبہ, جو آپ نے کہا کہ ہم فنڈ ریزنگ کرتے ہیں یا پیسے کلیکٹ کرتے ہیں, میں نے تو جو 7 قسم کی تجربات بیان کی ہیں اس کی فہرست میں نے یہ نہیں بیان کیا. اسی طرح پلیسز کے وزٹ میں بھی میں نے جن پلیسز کو بہت ہائی لائٹ کیا ہے اس میں نے اس پلیس کا ذکر نہیں کیا ہے, اور میں آرفنیج کا ذکر بھی ان پلیسز میں نہیں کر رہا.
اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں نے آرفنیج یا ہاسپٹل نہیں دیکھا ہوگا، مطلب ظاہر سی بات ہے کہ ہم سب نے، یا میں نے بہت اچھی طرح دیکھا ہے آرفنیج کو بھی. دیکھیں جو صفات اور جو شعور اور جو احساس آپ اپنے بچے میں پیدا کرنا چاہتی ہیں، پہلے میں ان دونوں کیسز کو تھوڑا سا بریفلی ٹچ کروں گا. پہلا وہ ہے کہ ہم کسی کی مدد کرنے کے لیے، چیریٹی کے لیے ہم پیسے جمع کریں. جب ہم بہت چھوٹے بچوں کے ساتھ چیریٹی کے لیے پیسے جمع کرتے ہیں تو یہ بات، اس میں یہ تو اچھی بات ضرور ہوتی ہے کہ بچے جو اپنے پیسے ڈالتے ہیں تو ان کے اندر ایک سیلف لیسنس پیدا ہوتی ہے. اگر ان کے پاس کچھ پیسے ہیں اور انہوں نے اس میں کنٹریبیوٹ کیا ہے، اپنی جو بھی ان کے پاس پیسے تھے وہ اس میں فنڈ میں دیے ہیں، تو یہ ایک بہت ہی سیلف لیسنس کا کوئی بھی ایکسپیرینس اپنی جگہ قیمتی ایکسپیرینس ہے اور بڑا ایکسپیرینس ہے. یہ بہت عظیم بات ہے کہ بچے نے اپنے پیسے، اپنی چیزیں، خاص طور پہ وہ چیز جو کہ فالتو نہیں ہے بلکہ وہ کام کی ہے. مطلب ایسا نہیں ہے کہ وہ بالکل لیفٹ اوور چیز نہیں ہے یا خراب، جیسے اگر وہ چیزیں دی ہیں تو اپنے اچھے کپڑے اور اچھی چیزیں جو اسے پسند ہیں وہ دی ہیں، تو دس از دا بیسٹ تھنگ. یہ سیلف لیسنس اٹس اے ونڈرفل ایکسپیرینس الحمدللہ. لیکن میں اس میں یہ بات عرض کروں گا کہ مدد کے نامکمل تصور کو وہ اپنے ذہن میں ڈیولپ کرتا ہے جب وہ چیریٹی فنڈ کے ذریعے ہوتی ہے. دیکھیں مدد جو ہے نا، وہ پیسے کے ذریعے جو مدد ہے، مطلب اس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ پیسہ بہت اہم ہے. کچھ بھی کام کرنا ہو، مدد بھی اگر کرنی ہو تو پیسے سے ہی کسی کی مدد کی جا سکتی ہے. اس وقت ہم جس طرح کی دنیا میں ہے نا، وہ پیسہ سینٹرک سوسائٹی ہے، اس میں سب کچھ پیسے کے گرد گھوم رہا ہے. چیریٹی کے اندر پیسہ بھی انوالو ہوتا ہے لیکن صرف پیسہ ہی انوالو نہیں ہوتا. یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو اس کے اندر اور بھی چیزیں ہوتی ہیں اور ایک ہولسٹک کانسیپٹ اس کا جانا چاہیے کہ لوگوں کی مدد علم کے ذریعے ہوتی ہے، لوگوں کی مدد مورلی ہوتی ہے، لوگوں کی مدد اس میں ان کو ٹائم دیا جاتا ہے، ان کو سروسز دی جاتی ہیں، ان کی خدمت کی جاتی ہے اور ان کو پیسے بھی دیے جاتے ہیں، ان کو چیزیں بھی دی جاتی ہیں. تو یہ ایک چیز ہے جو ہمیں کرنی چاہیے. اصل میں وہ چیز جو بچوں کے پاس ہے اور وہ اس کو زیادہ اچھی طرح کر سکتے ہیں، وہ ان کی اور چیزیں بھی ہیں. مطلب وہ مثال کے طور پہ وہ اسٹوریز لکھیں یا وہ لیٹرز لکھیں یا وہ کوئی ایسی چیز لکھیں، پیسے کے علاوہ بھی اس کی جو شکلیں ہیں اس کو ایکسپلور کروایا جائے. اور دوسری چیز یہ کہ یہ جو صفات ہم کسی ہاسپٹل یا کسی آرفنیج میں لے جا کے بچوں کے اندر جو فیلنگز پیدا کرنا چاہتے ہیں، اس کا زیادہ نیچرل آرڈر یہ ہے کہ ہم اپنا جو خاندان ہے اور اپنی جو کمیونٹی ہے، آپ کے خاندان میں اور آپ کی کمیونٹی میں کوئی اس وقت کوئی نہ کوئی بیمار ضرور ہوگا. مطلب ہر خاندان میں ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی ایک آدھ آدمی چل رہا ہوتا ہے، کوئی بیمار ہوتا ہے، کوئی بہت ایجڈ ہوتا ہے جس کو ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے، کوئی بہت اکیلا ہوتا ہے جس کے پاس لوگ کم ہوتے ہیں، نہیں ہوتے، اس کو کوئی ہیلپنگ ہینڈ چاہیے ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہم اپنے جو ہمارا کمیونٹی ایکسپیرینس ہے اور جو ہمارا خاندان کا یا برادری کا ایکسپیرینس ہے یا ٹرائب کا ایکسپیرینس ہے، اس کے اندر ہمیں یہ کام زیادہ بڑھانے چاہیے. ایک پرابلم یہ ہو رہا ہے کہ ہم بہت ہی ایک خاص قسم کی سوشو اکنامک کلاس کے ساتھ ایک ایکسکلوسو انگیجمنٹ لوگوں کی ہو گئی ہے. مطلب وہ اپنی ایک خاص سوشو اکنامک کلاس سے باہر جو ہے کوئی ایکسپیرینس ان کو نہیں مل رہا ہوتا. دیکھیں جو نیچرل کمیونٹی ہوتی ہے نا، وہ انکلوسو کمیونٹی ہوتی ہے. اس میں ایج بھی ہر طرح کی ہوتی ہے، اس میں سوشو اکنامک بیک گراؤنڈ بھی ہر قسم کا ہوتا ہے اور اس میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں. اس میں صحت مند بھی ہے، بیمار بھی ہے، یتیم بھی ہے، ہر طرح کے لوگ ہیں اور وہ سب ایک دوسرے سے مل رہے ہوتے ہیں. وہ زیادہ نیچرل ایکسپیرینس ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہمارے گھروں میں کوئی ایسا دوست یا کوئی ایسا جاننے والا جو مالی اعتبار سے ہم سے پیچھے کم ہے، ہمارا مہمان بنتا ہے اور ہم اس کی خدمت کرتے ہیں، تو یہ بڑی زبردست بات ہے. اور اگر ہم اسی طرح کسی کے گھر پہ جاتے ہیں جو مالی اعتبار سے ہم سے کم ہے اور کوشش کرتے ہیں جو کلاس ڈفرینس ہے اس کو منیمائز کریں اس ملاقات میں اور اس کو یہ محسوس نہ ہونے دیں کہ ہم کوئی بہت زیادہ پیسے والے خاندان سے آئے ہیں، تو یہ بڑی زبردست بات ہے. اور لوگ مطلب یہ بچے کے لیے زیادہ نیچرل ایکسپیرینس ہے اور یہ بہت قیمتی بات ہے. یعنی اس سے بچہ بہت کچھ سیکھے گا. بیمار کی عیادت آپ اپنے خاندان میں کروائیے، آپ اپنے معاشرے میں کروائیے. آپ کے ملنے والوں میں کوئی بیمار ہے، ضرور ملاقات کیجیے. کسی کا انتقال ہو گیا، ضرور جائیے. کسی کی کوئی مشکل ہے، ضرور جائیے. جاننے والوں میں یہ کام کیجیے. ہوتا یہ ہے کہ لوگوں کی زندگیاں جو ہے نا، لوگوں نے اپنی لائف میں ایسے کسی بھی قسم کے آدمی سے تعلق نہیں رکھا ہے اور پھر وہ اس طرح کا ایکسپیرینس آئسولیشن میں کسی آرفنیج میں جا کے، کسی ہاسپٹل میں جا کے، کسی وارڈ میں جا کے بچوں کو دیتے ہیں، کیونکہ انہیں پتا ہوتا ہے کہ بھائی ہمارے بچے نے تو کسی بیمار کو دیکھا ہی نہیں ہے، کیونکہ ہم تو اپنی لائف میں بیماروں کا وزٹ ہی نہیں کرتے. ہم نے تو اپنی لائف میں کسی غریب آدمی کو بھی نہیں دیکھا، تو اس کے لیے چلو ان کو ایدھی سینٹر لے چلتے ہیں. تو وہ ایک آئسولیشن میں وہ چیز ہو رہی ہوتی ہے، لیکن جو لائف کے اندر یہ چیزیں انٹیگریٹڈ ہونی چاہیے وہ اس طرح نہیں ہوتی. میری بات واضح ہو رہی ہے؟ اور وہاں پر جو مسئلہ ہوتا ہے وہ ایک الگ نوعیت کا مسئلہ ہے. میں ایک دفعہ ایک آرفنیج میں بچوں کے ساتھ نشست کر رہا تھا اور میرے لیے اتنا شاکنگ تھا جو بچوں کی اپنے پرسیپشنز تھے وزٹرز کے بارے میں اور ان کے جو اپنے ایکسپیرینسز تھے وہ بڑے عجیب تھے. مطلب وہ اپنے آپ کو نا کسی چڑیا گھر کا بندر سمجھنے لگے ہیں. میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں.
یہ میں بچوں کے ساتھ جو معاملہ ہوتا ہے نا، بڑی عجیب سی چیز تھی. میں یہ اس کو ایکسپلور کرنے میں بھی بڑا وقت لگا. بہت بناوٹی ہے سب کچھ، بہت بناوٹی. پتہ نہیں میں اپنی بات کنوے کر پا رہا ہوں یا نہیں کر پا رہا. اور وہ کوئی بہت اچھا، مطلب یوں سمجھے نا کہ لوگ آتے ہیں اور ان کو تو نہیں پتا کہ اگر وہ کسی آرفنیج میں گئے ہیں تو انہیں ترس نہیں کھانا چاہیے اور سمپیتھی کا اظہار نہیں کرنا چاہیے. یہ ان کے لیے بھی ڈسٹربنگ ہے اور یہ کوئی بہت اچھا کام نہیں ہے. لیکن وہ اپنی ایموشنز سے مجبور، یہ بھی امپلسو ہے نا، امپلسو ایکسپریشن آف سمپیتھی. بات واضح ہو رہی ہے. یہ اس کے لیے حکمت چاہیے کہ ہم ان کو کیسے، مطلب اپنی محبت اور اپنائیت کا اظہار، یعنی دوسرے سے ملتے ہوئے اسے اپنائیت کا احساس منتقل کر سکوں. اس کے لیے ہمیں نیچرل سیٹنگ چاہیے ہوتی ہے، مطلب وہ آرٹیفیشل سیٹنگ میں نہیں ہوتا. تو اللہ آسان کرے، اللہ ہمیں وہ حکمت عطا کرے، اللہ تعالی ہمیں مزاج میں وہ انکساری پیدا کرے ہمارے اندر کہ ہم لوگوں سے ملاقات میں ان کو اپنائیت کا احساس منتقل کر سکیں. تو بہرحال آپ کے سوالات کے پیچھے جو ایک خوبصورت جذبہ اور نیت کار فرما ہے، میں اس کو بالکل محسوس کر رہا ہوں. لیکن جو میرے ذہن میں کچھ سلوشنز تھے وہ میں نے کچھ چیزیں شیئر کی ہیں آپ سے عائشہ صاحبہ. ٹھیک ہے. سوال یہ ہے کہ جو خاص طور پر 8 سال سے اوپر کے جو بچے ہیں، 8 سے 12 کے درمیان، ان کا جو ایک فارمل ایجوکیشن ہے اس کا معاملہ کس طرح ہونا چاہیے؟ شوڈ اٹ بی اسٹرکچرڈ اور انسٹرکچرڈ؟ اور اسی طرح جو آپ نے 7 ایکسپیرینسز بتائے ہیں، ان کو ساتھ رکھتے ہوئے یہ کیسے ان کو بیلنس کیا جائے؟ کیونکہ بہرحال جو فارمل ایجوکیشن ہے، ہمارا جو ایک ٹریڈیشنل مائنڈ سیٹ ہے وہ غریب ہمارا پیچھا نہیں چھوڑتا کہ وہ فارمل ایجوکیشن بھی بہت ضروری ہے. جی یہ بھی ایک پورا بڑا موضوع ہے. ہمیں جو کنٹمپرری ایجوکیشن سسٹم ہے اس کو بہت ہی آبجیکٹیولی ریویو کرنے کی ضرورت ہے کہ اس میں وہ چیزیں جو ریلیونٹ ہیں اس دنیا کے لیے بھی، ان کے مستقبل کے لیے بھی اور آخرت کی تیاری کے لیے بھی، ان کو تو اہمیت ملے اور ان کو باقی رہنے دیا جائے. لیکن بہت سی ایسی چیزیں جس کا کوئی حاصل نہیں ہے اور جس پہ توجہ اور جس پہ بہت زیادہ توانائیاں صرف ہوتی ہیں اور بڑے وسائل صرف ہوتے ہیں، اس سے ہم اپنے آپ کو اور اپنی اولادوں کو بچانے کی کوشش کریں. تو موجودہ تعلیمی نظام کے اندر بہت بڑا حصہ ایسا ہے جو آبسلیٹ ہو گیا ہے، لیکن دنیا کو اس کا اندازہ نہیں ہے. آبسلیٹ سے مراد یہ ہے کہ یا وہ ارریلیونٹ ہو گیا ہے، یہ مستقبل کی دنیا، یعنی اس دنیا کے اندر بھی انہیں کوئی فائدہ اس سے حاصل نہیں ہوگا. تو اب ہمیں بہت آبجیکٹیولی یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کانفیڈنس، کریٹیوٹی اور کیریکٹر کو ڈیولپ کرنے کے لیے موجودہ تعلیمی نظام میں جو چیزیں اچھی ہیں اور جو ایسی چیزیں موجود ہیں ان سے ہم استفادہ ضرور کریں، ان کا ہم موقع دیں، ان کو اہمیت دیں. اور جو چیزیں اس میں مسنگ ہیں ان کو ہم، اگر ہمارے پاس ایک واضح تصور ہے تعلیم و تربیت کا، تو پھر ہم وہ چیزیں، اگر تعلیمی نظام بچے کو نہیں دے پا رہا، مثال کے طور پہ وہ تجربات جو تعلیمی نظام نہیں دے رہا، تو ٹھیک ہے وہ تعلیمی نظام کی اپنی مجبوری ہے، وہ بچے کو نہیں آفر کر رہا، لیکن کم از کم ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم وہ تجربات بچوں کو دیں. دیکھیے امتحان اور نمبروں کی نا اہمیت آپ کی زندگی میں اور آپ کے بچے کی زندگی میں بس تھوڑی سی ہونی چاہیے، زیادہ نہیں ہونی، بلکہ نہیں ہونی چاہیے، وہ اہمیت نہیں ہونی چاہیے. بس ٹھیک ہے، بس آپ اس کو اسی طرح دیکھیں کہ بس ٹھیک ہے پاس کر لو، امتحان پاس کر لو اور بس کوشش یہی کرو کہ امتحانات میں پاس ہو جاؤ، بس ٹھیک ہے. لیکن اس میں پوزیشن لانے کی اگر آپ نے تمنا پیدا ہو گئی تو پھر تو بہت ہی بڑا نقصان ہوگا. اور اگر اس کے اندر امتحانات میں پوزیشنز لینے کی خواہش پیدا ہو گئی تو بھی مسائل پیدا ہوں گے. تو یہ الگ تفصیل ہے اس کی. اگر اس ایجوکیشن سسٹم میں بچہ جا رہا ہے اور پارٹیسپیٹ کر رہا ہے تو بس ٹھیک ہے وہ پارٹیسپیٹ کر رہا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نانی نانا اور دادی دادا کی زبان سے بے نیاز ہو جائے. ابھی تو پرابلم یہ ہوا ہے کہ بچوں کو انگریزی کا ایک ایسا ان پہ مسلط کر دی گئی ہے کہ وہ نانی نانا اور دادی دادا کی زبان سے بے نیاز ہو گئے. کھیلنے کے مواقع نہیں مل رہے، گھر میں بیٹھ کے باتیں کرنے کے مواقع نہیں مل رہے. میں نے آپ کو موضوعات کی چند مثالیں دی ہیں، میں نے 7 8 9 موضوعات شاید ابھی، یا کچھ سوالوں میں بھی وہ ابھی جو لوگوں نے سوال کیے اس میں بھی کچھ موضوعات آئے ہیں. تو آپ بتائیے یہ تعلیمی نظام ان موضوعات میں سے کس کا احاطہ کر رہا ہے؟ کسی کا بھی نہیں کر رہا. آپ جب غور کریں گے آپ کو پتہ لگے گا کہ وہ پی ایچ ڈی تک چلے جائیے، نیڈز اینڈ وانٹس پہ کوئی ڈسکشن نہیں ہے، یا زندگی کے مقاصد پہ کوئی بات نہیں ہے، تصور کامیابی کے اوپر کوئی ڈسکشن نہیں ہے. تو یہ المیہ ہے ہمارے نظام کا. اور بھی مسائل ہیں، ان کی خود اعتمادی جس طرح متاثر ہوتی ہے. تو اب ہمیں بس یہ دیکھنا ہے کہ اگر ہمیں تعلیمی نظام میں شامل ہونا ہے تو ہم اپنی جو نفسیاتی صحت کی سلامتی کے ساتھ اور اپنی اس دنیا کی کامیابی اور آخرت کی کامیابی کو محفوظ بناتے ہوئے تعلیمی نظام میں حصہ لیں. ان سب چیزوں کو داؤ پہ لگا کے کہ مطلب اس کی عزت نفس بھی داؤ پہ لگی ہوئی ہے، اس دنیا کی کامیابی بھی داؤ پہ لگی ہوئی ہے، آخرت کی کامیابی بھی داؤ پہ لگی ہوئی ہے، خود اعتمادی بھی داؤ پہ لگی ہوئی ہے، لیکن پوزیشن آ رہی ہے. تو یہ تو بہت ہی خطرناک سودا ہے. تو اس کو ہمیں خود ہی سمجھنا ہوگا. اور اگر آپ کے بچے کے نمبر کم ہیں یا فیل ہو رہا ہے تو اس بات پہ پریشان نہیں ہوئیے گا. دیکھیں اے آئی کا لفظ آپ جانتے ہیں نا، آرٹیفیشل انٹیلیجنس. اے آئی کے پیدا ہونے سے پہلے بھی جو تعلیم دی جا رہی تھی نا، وہ بھی مستقبل کے
معاشی ضرورتوں کے لیے تیار نہیں کر رہی تھی، دنیا کے قابل بھی نہیں بنا رہی تھی. اور اے آئی پیدا ہونے کے بعد تو یہ تعلیمی نظام، اب تو دنیا کچھ اور ہی بننے جا رہی ہے. تو اس میں جو چیزیں بچوں کو چاہیے ہوں گی وہ بالکل کچھ اور ہیں. ان کے اندر خود اعتمادی ہونی چاہیے، اللہ پہ یقین ہونا چاہیے، اللہ پہ یقین کو مستحکم کرنے کے لیے شعور بھی ہونا چاہیے. تو یہ بہت بڑا کام ہے کہ اللہ کرے کہ ہم سب کی اولادیں ایمان پہ رہیں، اپنے دین سے جڑی رہیں، اپنی زندگی میں ان چیزوں کو اختیار کریں. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، اس وقت بہت بڑا چیلنج ہے یہ. اور پھر ان کی نفسیاتی صحت محفوظ رہے، وہ اس دنیا کی کامیابی اور آخرت کی کامیابی کے لیے تیار ہوں. تو موجودہ تعلیمی نظام، اس میں تو بڑی تبدیلیوں کی ضرورت ہے، اور وہ تبدیلیاں بہت سی جگہوں پہ الحمدللہ کوشش ہو رہی ہے. کچھ لوگ، میں سمجھتا ہوں دنیا بھر میں، پاکستان میں بھی لوگ اپنے اپنے حصے کی کوشش بھی کر رہے ہیں اس میں. اللہ انہیں کامیاب کرے، وہ ان کوششوں میں کامیاب ہوں. لوگ کوشش کر رہے ہیں الحمدللہ. تو مثال کے طور پہ بہت سے تعلیمی اداروں میں اب امتحانات کو کم از کم ختم کر دیا گیا ہے، یہ بہت اچھی بات ہے الحمدللہ. لیکن بعض تعلیمی ادارے ہیں جہاں تیسری چوتھی جماعت میں بھی ایگزام لیا جا رہا ہے، پہلی جماعت کے بچے کا ایگزام لیا جا رہا ہے. آپ سوچیں کتنی افسوسناک بات ہے. تو یہ ایگزامز کی جو خرابی ہے یہ تو بہت نقصان کر رہی ہے. پھر دینی تعلیم کے اندر بھی بچوں کے ایگزامز ہو رہے ہیں. پنجابی آپ کے نانی نانا بچے کے بولتے ہیں، بچے سے کوئی پنجابی نہیں بولتا، بلکہ پنجابی بولنے کو شان کے خلاف سمجھتے ہیں اور بہت ہی اپنی عزت کے خلاف سمجھتے ہیں. تو یہ بڑی عجیب سی بات ہے. اگر بچے کے نانی نانا دادی دادا پنجابی بولتے ہیں تو بچے کو اچھی پنجابی آنی چاہیے.